قرآنی معلومات سیگمنٹ میں چاروں اسلامی بھائیوں سے دو سوال ہوں گے اور آپ کو قرآن کی خوبصورت معلومات ملے گی. غور سے دیکھنا ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات, اور پہلا سوال کریں گے ہم انشاءاللہ عرفان چٹانی بھائی سے. عرفان بھائی آپ ریڈی ہیں؟ جی. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں 100 برس تک وفات دینے کے بعد دوبارہ حیات ظاہری دے دی گئی؟ حضرت عزیر علیہ السلام. کیا بات ہے, حضرت عزیر علیہ السلام وہ ہستی ہیں 100 برس تک وفات دینے کے بعد ان کو دوبارہ حیات ظاہری دے دی گئی. جواب درست دے دیا ہے جناب, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کریں گے سوال ہم عبید رضا سے. عبید رضا آپ ریڈی ہیں؟ جی. وہ کون سے حکیم ہیں جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے؟ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورت ہے جناب. قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ لقمان ہے, وہ حکیم لقمان. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر چلتے ہیں جناب ہم فرحان اشرفی بھائی کی طرف. فرحان بھائی آپ ریڈی ہیں؟ جی. سوال یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہوئی, یہ واقعہ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جی سورۃ البقرہ میں. سورہ بقرہ میں یہ واقعہ, عظیم و شان واقعہ موجود ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب, کیا بات ہے جناب. اب جناب حکیم لقمان کی بات کی تھی ہمارے عبید بھائی نے. آصف بھائی یہ بتائیے کیا حکیم لقمان نبی تھے؟ جی نہیں, آپ حکیم تھے, اور جید علماء کا اجماع ہے اس پہ کہ آپ بنی اسرائیل کے نیک پارسا بلند مرتبے والے ایمان والے نبی تھے, اور آپ کا نبی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ حکمت کے خزانوں سے بھر. کیا بات ہے, آپ نبی نہیں تھے مگر علماء کا یہی قول ہے کہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا. کیا ہستی ہے کہ جن کے نام پر قرآن کی سورت سورہ لقمان ہے؟ جواب درست دے دیا ہے جناب. جناب ایک بار پھر چلیں گے عرفان بھائی کی طرف. عرفان چٹانی صاحب جی. فرشتے شب قدر میں مسلمانوں کے گھروں میں سے کن کے گھر جا کر سلام کرتے ہیں؟ شب قدر پر جن گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہوتا ہے وہاں پر فرشتے جاتے ہیں. اس کے جواب یہ ہے کہ ہر اس مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو شب قدر کی رات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں, یعنی وہ رات جو عبادت میں گزار رہے ہوں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ رمضان کے آخری عشرے کی ساری طاق راتوں میں عبادت کریں تو فرشتے گھروں میں آتے ہیں. تو اس بار تو ویسی شاید ہمیں گھروں میں ہی گزارنی پڑ رہی ہے, تو ہر رات ہی عبادت میں گزاریں, مگر آخری عشرے کی یہ راتیں زیادہ عبادت میں گزارنی ہیں. آپ کا جواب بھی ہم درست مان لیتے ہیں جناب. اب چلتے ہیں ہم فرحان اشرفی بھائی کی طرف. فرحان اشرفی بھائی کو ذرا ونڈو میں لیں گے. شب قدر میں فرشتے کن گھروں میں داخل نہیں ہوتے؟ پہلے تو ہم نے سن لیا کہ عبادت کرنے والے کے گھر میں جاتے ہیں, اب وہ کون لوگ ہیں جن کے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے؟ آپ کے جواب سے پہلے میں ناظرین کی توجہ لیتا ہوں. ناظرین پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں, فرشتے آئیں گے تو رحمتیں آئیں گی. وہ کون سے کام ہے کہ جو اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو رہے ہوں گے تو فرشتے شب قدر کو بھی نہیں آئیں گے؟ ابھی سے ریموو کر دیں, ابھی سے وہ کام ختم کر لیں. جی فرحان بھائی بتائیے. جی, جہاں بت ہو, جانور میں کتا ہو, تصاویر ہوں, یا غسل جس پہ فرض ہو وہ اس میں نہ ہو غسل کیا ہوا, یا پھر خنزیر کا گوشت جہاں کھایا جاتا ہو, اللہ اکبر, یا شرابی ہو, ان جہاں اس طرح کے لوگ ہوں ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے. ذرا غور سے دوبارہ سن لیں ناظرین. جن گھروں میں بت یا تصویر ہو یا کتا ہو, جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا غسل نہ کرنے والا, بے غسل واجب ہے فرض ہے پھر بھی نہیں کر رہے, اچھا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا رہتا ہو, ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. چیک کر لیں اس لسٹ کو, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہیں. تو اپنے آپ کو محفوظ کریں, ان چیزوں سے بچائیں, ان گناہوں سے توبہ کریں, تاکہ جب شب قدر اللہ کے فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں جائیں تو ہمارے گھروں میں بھی آئیں اور رحمتیں لائیں. فرحان بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے جناب. اب سوال کریں گے عبید رضا سے. عبید بھائی, کھانا اور گوشت بگڑنا اور سڑنا کیوں اور کب سے شروع ہوا؟ ناظرین بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ جو ہمارا کھانا ہوتا ہے نا, گوشت وغیرہ 2-3 دن رہ جائے تو خراب ہو جاتا ہے, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد سے کھانا خراب ہونے لگ گیا یا گوشت سڑنے لگ گیا. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے. آئیے سنتے ہیں عبید بھائی سے. جی عبید بھائی.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ گوشت سڑتا نہ کھانا خراب ہوتا. تو یہ جو گوشت سڑتا ہے اور کھانا خراب ہوتا یہ تب سے شروع ہوا جب سے بنی اسرائیل نے ان کے اوپر جو من و سلوہ نازل ہوا تھا ان کو انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا. من و سلوہ جب اترا تھا، یہ پورا واقعہ ہے قرآن میں، اور یہ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے. تو ان کے لیے آسمانی کھانا اترتا تھا اور ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ روز کا روز کھانا جمع نہیں کرنا، مگر لالچ ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، وہ بچا کے رکھنے لگے اور وہ کھانا پھر خراب ہوا، اور اس کے بعد سے یہ گوشت اور کھانا جو ہے وہ سڑنا اور خراب ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. بہرحال جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. آخری سوال ہے اور یہ سوال کریں گے آصف بھائی سے. یہ بتائیے حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے اور منصب نبوت پہ سرفراز کیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں اور یہ بھی نبی ہیں، منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. بڑی زبردست تیاری ہے جناب ہمارے سارے اسلامی بھائیوں کی. پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ آج فرسٹ کون آتے ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ کون آتے ہیں. بڑے پیارے تبرکات ان کے لیے تحفے میں ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ان کو ملے گا تھوڑی دیر بعد، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے. جناب اسکور بورڈ دکھائیے. علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. جناب عرفان بھائی کے 12 نمبر ہیں، فرحان اشرفی صاحب کے 10 نمبر ہیں، آصف بھائی کے بھی 12 نمبر ہیں، مگر عبید رضا آگے بڑھتے ہوئے 16 نمبر پر ہیں. ابھی موقع ملے گا واپس آنے کا. جناب اب چلتے ہیں، وقت ہوا ہے انشاءاللہ